بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہود کا معمول تھا کہ وہ آسمانی کتابوں میں درج خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال پڑھتے اور اپنی اولاد کو بھی سناتے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا مسکن بنائیں گے، لیکن جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں ہوئی ہے تو حسد کی آگ میں جل گئی اور ایمان لانے سے انکاری ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1000 سال قبل یمن کا تبا نامی حکمران اپنے لشکر اور سینکڑوں علماء اکرام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے اس خطے میں آیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور اسے غلاف پہنانے کے بعد وہ واپسی پر اپنے لشکر سمیت یثرب کی سرزمین سے گزرا۔ اس وقت یثرب ایک چشمے کا نام تھا جہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یمن کے بادشاہ کے ساتھ 400 سے زائد آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے سبھی کمال علماء تھے۔ انہوں نے جب سرزمین یثرب کے محل وقوع اور آثار کا جائزہ لیا تو سابقہ الہامی صحیفوں میں مذکور بشارات اور نشانیوں کی روشنی میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی وہ تاریخی مقام اور مقدس خطہ زمین ہے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت بنے گا۔ ان کے علم، شوق، وجدان اور عشق نے انہیں واپس جانے سے روک لیا۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس مقام مقدسہ پر رہنے کا ارادہ کر لیا اور بادشاہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ روایات میں ہے کہ جب تبا اول نے ان علماء سے اس خطے میں ٹھہرنے کی حکمت دریافت کی تو انہوں نے کہا، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ شہر اس کا دارالہجرت ہے، بس ہم یہاں اس نبی کے شوق دیدار میں مقیم رہیں گے۔ جب یمن کے حکمران کے علم میں یہ بات آئی کہ اس خطہ دل نواز کے مقدر میں رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالہجرت ہونا لکھا جا چکا ہے تو اس نے بھی علماء کے ساتھ یہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شوق دیدار میں نہ اپنی سلطنت کا خیال رہا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گئی اور روح ذکر محمدی سے سرشار ہو گئی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ مطلع فراواں پر ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب طلوع ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب ہجرت کر کے اس شہر بے مثال کو اپنی قدم بوسی کا شرف عطا کریں گے۔ تبا بادشاہ نے اپنے ہر عالم کے لیے گھر بنوایا، پھر 400 لونڈیاں خرید کر ان کا نکاح ایک ایک عالم سے کر دیا۔ اس نادیدہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تعمیر کرایا کہ جب ہجرت کر کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو اپنے ہی گھر میں قیام کریں۔ وہ گھر جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ وہ انہی علماء کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے 1000 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالہجرت میں قیام کی سعادت حاصل کی تھی اور جن کی ہر نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھتے دیکھتے اپنی طبی عمر کو پہنچ کر ملک عدم کو سدھار جاتی اور پھر نئی نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لمحے کا انتظار کرنے لگتی۔ شاہ یمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ گھر تعمیر کیا تھا تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو اس میں قیام فرمائیں۔ یہ مکان کئی بادشاہوں کی تحویل میں باری باری آتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آیا اور وہ اس عالم کی اولاد میں سے تھے۔ شاہ یمن عشق اور ایمان کے جس مقام پر کھڑا تھا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور سے 1000 سال قبل اس نے والی کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اپنے مکتوب میں لکھا، یا محمد، میں آپ پر اور آپ کے رب پر
اور کائنات کی ہر شے کے رب پر اور آپ کے رب کی طرف سے آپ پر دین اسلام اور ایمان کے باب میں جو احکام نازل ہوئے ان پر ایمان لایا۔ اور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا اور آپ کی زیارت کی نعمت سے بہرہ یاب ہوا تو یہ میری خوش بختی ہوگی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب نہ ہو سکے تو روز قیامت میری شفاعت فرمائیے گا اور مجھے فراموش نہ کیجیے گا کہ میں پہلو کی نسل سے ہوں اور آپ کی آمد اور اللہ کے بھیجنے سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ میں آپ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اس نے وہ خط سونے سے سر بمہر کیا اور ان علماء میں سے سب سے بڑے عالم کے حوالے کر دیا۔ وہ خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ 10 صدیاں گزر گئیں۔ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے اور اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ابو ایوب میں قیام کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط جو 1000 سال قبل شاہ یمن نے والی کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام تحریر کیا تھا پیش کر دیا۔